بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہمیں ایک ماں نے بھیجی ہے اور ہم یہ کہانی پڑھ کے ان کو پھر سے رابطہ کرنے پر مجبور ہو گئے کیونکہ ہم ان کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ ہم حیران تھے کہ کوئی اتنی مصیبت میں ہوتا ہے اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ اس کہانی کو پورا ضرور سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو آئیے یہ کہانی ان کی زبانی سنتے ہیں جو ایک ڈاکٹر نے ہمیں بھیجی ہے، لیکن وہ اس عورت کی کہانی سنا رہا ہے۔ وہ عورت ہسپتال کے باہر بیٹھی تھی اور اندر شاید اس کا کوئی اپنا تھا، لیکن کیونکہ میں ہی اس ہسپتال کا ڈاکٹر تھا اور یہ میرا ہی کیس تھا، اس لیے جب میں نے ان کو دیکھا تو کہا کہ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں، اب تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ کیونکہ کہنے لگی کہ نہیں، اب سب کچھ خراب ہو جائے گا، اب تو سب برباد ہو جائے گا۔ میں دنیا کی وہ ماں ہوں جس نے اپنی ہی اولاد کو اس دنیا سے بھیجنے کا انتظام کیا۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ ابھی تو یہ عورت کسی اپنے کے لیے ہی اتنی پریشان تھی، تو اب کیسے کہہ سکتی تھی؟ میں نے کہا کہ کیا ہوا، مجھے بتائیں۔ جب انہوں نے مجھے بتایا کہ بات کیا ہے تو میرے بھی قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ میرا نام ڈاکٹر وسیم ہے اور میں ایک سرکاری ہسپتال میں بطور سینئر ڈاکٹر کافی عرصے سے خدمات انجام دے رہا ہوں۔ آج کا دن بھی باقی دنوں کی طرح معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ میں اپنے معمول کے کاموں میں مصروف تھا کہ میری نظر ایک عجیب و غریب منظر پر پڑی۔ ہسپتال کے داخلی دروازے کے قریب ایک عورت بینچ پر بیٹھی تھی اور زاروں کتار رو رہی تھی۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ جیسے کوئی شدید دکھ یا پچھتاوے میں مبتلا ہو۔ یہ منظر اتنا چونکا دینے والا تھا کہ وہاں موجود ہر شخص اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ لوگ اسے حیرانی سے دیکھتے رہے اور کچھ تو دبے لفظوں میں اس کی حالت پر تبصرے بھی کر رہے تھے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ آخر ایسی کیا بات ہے جس نے اس عورت کو اتنا بے حال کر دیا؟ تجسس بڑھتا گیا اور آخر کار میں اس کے قریب چلا گیا۔ میں نے نرمی سے اس سے پوچھا کہ بی بی کیا بات ہے؟ آپ کیوں اس قدر پریشان ہیں؟ ہسپتالوں میں پہلے بھی لوگ بیٹھ کے روتے ہیں، لیکن نہ صرف وہ رو رہی تھی بلکہ اپنا سر بھی پیٹ رہی تھی، جیسے کسی بہت کچھ شدید پچھتاوا ہو۔ اب کوئی اس طرح کر رہا ہو تو پھر ظاہر ہے لوگ دیکھتے بھی ہیں اور پوچھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ہر کوئی کسی کی طرف نہیں بڑھتا۔ لیکن ڈاکٹر ہسپتال میں انچارج کی حیثیت رکھتا ہے، اسی لیے مجھے لگا کہ مجھے ہی پوچھنا چاہیے۔ میں آگے بڑھا اور میں نے دوبارہ پوچھا نہیں، سوال کو نظر انداز کر دیا۔ اس نے روتے ہوئے سر اٹھایا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں خود اپنی اولاد کے ساتھ برا کرنے والی ماں ہوں ڈاکٹر صاحب، میں نے بہت برا کر دیا، مگر یقین مانی یہ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا، میری سمجھ سے باہر ہے کہ آگے کیا کروں۔ یہ بات سن کر میرے دل میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ آخر کیا ایسی بات ہو سکتی ہے کہ ماں اتنی شدت سے پچھتاوے میں مبتلا ہو؟ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، مجھے بتائیں کہ اصل بات کیا ہے، میں یقیناً آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اسے مزید حوصلہ دیا کہ وہ اپنی بات پوری طرح سے بتا سکے۔ جب اس نے اپنی پوری داستان شروع کی تو اس کی بات سن کر میری حیرانی اور بڑھ گئی۔ اس نے جو کچھ بتایا اس نے مجھے ایک لمحے کے لیے خاموش اور گہری سوچ میں مبتلا کر دیا۔ جب اس عورت کی حالت اور الفاظ نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا تو میں نے اس کے بارے میں کچھ مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ پتہ چلا کہ وہ یہاں کسی مریض کے ساتھ آئی تھی اور وہ مریض ہسپتال میں زیر علاج ہے، مگر اس عورت کے لہجے میں جو خوف اور پچھتاوا تھا اس نے مجھے مزید الجھا دیا۔ وہ بار بار یہی دہرا رہی تھی کہ وہ زندہ واپس نہیں آئے گا، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس عورت کے دل میں ایسی کیا بات چھپی ہے جو اسے اتنے گہرے دکھ میں مبتلا کر رہی ہے۔ وہ اپنی غلطی کا اعتراف تو کر ہی رہی تھی، مگر اس کی باتوں میں کہیں نہ کہیں ایک عجیب سا راز بھی جھلک رہا تھا۔ اس کا چہرہ خوف اور پچھتاوے کی شدت سے مرجھایا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بار بار اشک بار ہو رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر ہمت جمع کر کے اس سے کہا، دیکھیں، آپ کھل کر بتائیں، شاید کوئی ایسی بات ہو جس سے آپ کو مدد مل سکے۔ ہسپتال میں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر کوئی طبی یا قانونی مدد چاہیے تو وہ بھی فراہم کی جا سکتی ہے۔
उस औरत ने थोड़ा तवक्कुफ किया, जैसे वो अपने अल्फाज को संभालने की कोशिश कर रही हो। वो अपनी मायूसी और नदामत में मुब्तला थी और ये बात उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर बोलने की कोशिश की। मैंने नरमी से उस औरत से पूछा कि आप अस्पताल आई हैं तो जाहिर है कि किसी मरीज़ के साथ आई होंगी। क्या मुझे बता सकती हैं कि आपका मरीज़ कौन है और उस वक्त कहाँ है? शायद इससे हमें आपकी मदद करने में आसानी हो। ये सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने इधर उधर देखा और फिर सर झुकाकर धीमी आवाज़ में कहा, मैं नहीं बता सकती। अगर मैंने कुछ कहा तो मुझ पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग जाएगा। उसके लहजे में अजीब सा खौफ और बेबसी थी। ये जवाब सुनकर मैं उलझन में पड़ गया और वो यहाँ किसी मरीज़ के साथ आई थी, मगर उसके बावजूद किसी का नाम लेने से कतरा रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई गहरा राज उसके दिल में छुपा है जो उसे किसी शदीद दबाव में मुब्तला किए हुए है। हस्पताल में रोज़ाना बेशुमार मरीज आते हैं और ये जगह इतनी बड़ी है कि बगैर किसी ख़ास निशानदेही के किसी का पता लगाना मुश्किल था। मैंने दोबारा उस औरत की तरफ देखते हुए सोचा कि आखिर वो किस उलझन में फंसी है। मुझे लगा कि जब तक वो अपने मरीज़ के बारे में कुछ नहीं बताती, मैं भी उसकी मदद करने से कासिर रहूँगा। हस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स और शोबाजात में सैकड़ों मरीज ज़ेरे इलाज थे और इस बड़ी इमारत में किसी को यूं ही ढूंढना नामुमकिन था। मैंने एक बार फिर कोशिश करते हुए उसे तसल्ली दी। देखें, अगर आप हमें बता दें कि आपका मरीज़ कहाँ है या कौन है तो शायद आपके मसले का कोई हल निकल आए। हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ हैं। लेकिन वो बदस्तूर अपनी बात पर कायम रही। वो हिचकिचाहट और खौफ से नज़रें झुकाए बैठ गई, जैसे किसी मुश्किल फैसले में मुब्तला हो। उसकी खामोशी में न जाने क्या राज छुपा था जो मेरे तजस्सुस को मज़ीद बढ़ा रहा था। आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद उस औरत ने अपनी खामोशी तोड़ी और अपनी दास्तान सुनाना शुरू की। उसने गहरे सांस लेते हुए कहा, मेरा नाम नूरा है और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मेरा बेटा मुनव्वर था। वो मेरा इकलौता बेटा था और मेरी ज़िंदगी का मरकज़ भी। हर माँ की तरह मैंने भी उसके बारे में बड़े ख्वाब देखे। सोचा था कि वो बड़ा होकर मेरी ढाल और मेरा फ़ख्र बनेगा। मगर डॉक्टर साहब, उसकी ज़िंदगी में एक कमी थी, एक कमज़ोरी थी जिसने मेरी और उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। मैं खामोशी से सुन रहा था। नूरा की बातों में गहराई और दर्द महसूस हो रहा था। उसने आंखों में नमी लिए अपने बेटे की कहानी शुरू की। मेरे बेटे मुनव्वर की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये थी कि वह लड़कियों की बातों में बहुत जल्द आ जाता था। किसी भी लड़की से हल्की सी मुस्कुराहट या दोस्ताना बातें हो जाती तो वो फ़ौरन समझ लेता कि वह लड़की उससे मोहब्बत करती है। वो उन लोगों में से था जो शायद मोहब्बत के भूखे होते हैं, हमदर्दी को भी मोहब्बत समझ लेते हैं, दोस्ती को भी और मतलब को भी। मुझे लगता है कि मेरा बेटा भी बेवकूफ़ था, लेकिन शायद वो बहुत ज़्यादा जज्बाती भी था, तभी वो इतनी गहराई में जाके सोचता था। एक दफ़ा किसी से दोस्ती करता तो उसके पीछे ही पड़ जाता। मैं उसे कहती कि कोई किसी के बारे में इतना नहीं सोचता, अपनी ज़िंदगी को बड़ा मुश्किल बना लिया है, लेकिन वो कहता था कि मैं रिश्तों को छोड़ने वालों में से नहीं। वो जवानी के जोश में था और मैं हमेशा यही समझती थी कि शायद ये सब उम्र का तकाज़ा है, वक्त के साथ साथ वो समझदार हो जाएगा। मगर ये बात वक्त के साथ बदतर होती चली गई। नूरा ने रुककर एक सर्द आह भरी, जैसे माजी की यादें उसके दिल पर बोझ डाल रही हों। फिर उसने सिलसिला कलाम दोबारा शुरू किया। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा किसी के साथ कोई संजीदा रिश्ता बनाने की बजाय हमेशा आर्जी मोहब्बतों में उलझा रहता। एक लड़की आती, उससे हंसकर दो बातें करती और वो ये समझ लेता कि यही उसकी ज़िंदगी का मकसद है। वो उसके पीछे दिल लगा बैठता। जब वो लड़कियां उसकी मासूमियत से खेलती और उसे धोखा देकर छोड़ जाती तो वो बहुत ज़्यादा रोता और टूट जाता था। नूरा की आवाज़ में दर्द और मायूसी की शिद्दत थी। उसने कहा कि मेरा बेटा अपनी ज़िंदगी में सुकून और खुशी की तलाश करता रहा, मगर हर बार वो धोखा खाकर लौट आता। वो बार बार उन्हीं तकलीफ दे रास्तों पर चल कर आता और जब भी उसका दिल टूटता तो वो मुझसे लिपट कर रोता। उसके आंसू मेरी आंखों में खटक कर बनकर रह जाते थे। मैं उसके दर्द को महसूस करती थी मगर कुछ कर नहीं सकती थी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि दुनिया में सच्ची मोहब्बत का मिलना इतना आसान नहीं होता, मगर शायद वो मेरी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं था। नूरा का चेहरा आंसू से तर हो गया। उसने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा,
ڈاکٹر صاحب، میرے بیٹے نے اپنی جوانی کے قیمتی سال صرف اسی سوچ میں گزار دیے کہ اسے کسی نہ کسی سے محبت مل جائے، کوئی اسے سمجھ سکے، مگر نتیجہ ہمیشہ وہی نکلتا۔ وہ لڑکیاں اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر اسے چھوڑ دیتی اور میرا بیٹا پھر ایک نئی تکلیف کے ساتھ میرے پاس واپس آ جاتا۔ اس نے اپنی جوانی آنسوؤں کے حوالے کر دی تھی۔ نورا نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی، جیسے وہ ماضی کی یادوں میں کہیں کھو گئی ہو۔ میں اس کی کہانی سن کر سوچ میں پڑ گیا کہ کس طرح ایک نوجوان کا یہ معصومانہ اعتماد اس کے لیے ایک بوجھ بن چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی ماں کی زندگی بھی اسی دکھ کے گرد گھوم رہی تھی۔ اس کی کہانی نے میرے دل کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ نورا اماں نے اپنی بات کو مزید آگے بڑھایا۔ اس کی آواز میں ایک گہرا دکھ اور مایوسی تھی۔ اس نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، میرا بیٹا منور اکثر لڑکیوں کے پیچھے دل لگا بیٹھتا تھا، لیکن ایک دن اسے ایک لڑکی ملی جس کے لیے اس کے جذبات کچھ الگ اور سنجیدہ تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید یہ لڑکی اس کے لیے ٹھیک ثابت ہوگی۔ اس بار منور کی محبت میں کچھ مختلف بات تھی۔ اس کی نظروں میں چمک، اس کے لہجے میں خلوص اور اس کے رویے میں سنجیدگی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید اب اس کا دل قرار پا جائے گا۔ نورا کی باتوں میں ایک امید اور ایک دکھ کی آمیزش تھی۔ اس نے تھوڑا رک کر آہ بھری اور دوبارہ گویا ہوئی، مجھے اس لڑکی کا نام نہیں یاد، مگر اس نے میرے بیٹے کی زندگی میں ایک نئی روشنی اور خوشی بھر دی تھی۔ وہ لڑکی اس سے بہت محبت اور مروت سے پیش آتی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ وہی لڑکی ہے جو میرے بیٹے کے دل کے زخموں پر مرہم رکھ سکتی ہے، اس کے آنسوں کو خوشیوں میں بدل سکتی ہے۔ جب وہ اسے مجھ سے ملوانے کے لیے لایا تو وہ کہنے لگی کہ اچھا، یہ ہے وہ گھر جہاں میں نے رہنا ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ میرے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ ابھی کسی گھر کو اپنا گھر سمجھ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ لڑکی میرے بیٹے کی زندگی میں شامل ہو جائے گی اور یہ بھی ذمہ دار بن جائے گا۔ اس سے پہلے بھی وہ ایک لڑکی کو گھر لایا تھا، لیکن اس کو دیکھ کے مجھے ایسے لگا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس لڑکی کو دیکھ کر میرے دل میں امید جاگی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، وہ بھی ایک دن اس کو دھوکہ دے کر چلی گئی، اور یہ دھوکہ اس کے لیے سب سے بڑا صدمہ ثابت ہوا۔ اس بار وہ محبت میں سنجیدہ تھا، دل سے اس لڑکی کو اپنانا چاہتا تھا۔ اس کے خیال میں شاید وہ لڑکی بھی اس سے حقیقی محبت کرتی تھی، لیکن اس نے بھی اس کے جذبات کا پاس نہ رکھا اور اسے چھوڑ دیا۔ نورا کی باتیں سن کر میرا دل بھی بوجھل ہو گیا۔ میں نے نورا کی طرف دیکھا جو اپنی تکلیف کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ماں کی بے بسی نمایاں تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب، میرے بیٹے نے اس لڑکی کے پیچھے اپنا دل و جان لگا دیا تھا، لیکن جب وہ اچانک اسے چھوڑ کر چلی گئی تو میرا بیٹا ٹوٹ کر رہ گیا۔ یہ صدمہ اس کے لیے برداشت سے باہر تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بے چینی اور اداسی تھی جو مجھے اندر سے کھائی جا رہی تھی۔ نورا اماں نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، اس بار اس کے دل پر جو زخم آیا وہ بہت گہرا تھا۔ میرے بیٹے نے کبھی بھی اتنی سنجیدگی سے کسی کو اپنے دل میں جگہ نہ دی تھی، لیکن اس لڑکی کے جانے کے بعد وہ بالکل بدل سا گیا، جیسے اس کی زندگی کی ہر خوشی چھن گئی ہو۔ اس کے چہرے پر گزرے لمحوں کا کرب واضح تھا۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، جب وہ لڑکی منور کو چھوڑ کر گئی تو میرے بیٹے کی حالت بدل گئی۔ پہلے تو وہ دل شکستہ تھا، لیکن امید بھی تھی کہ شاید وقت گزرنے کے ساتھ وہ اس دکھ سے باہر نکل آئے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ 6 مہینے تک کسی بھی لڑکی کا ذکر نہیں کرتا، نہ پہلے کی طرح خوش رہتا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسا سناٹا تھا اور چہرے پر ایک عجیب سی ویرانی چھائی رہتی۔ پہلے جو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رہتا، اب ہر وقت خاموش رہتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی صحت میں بھی بگاڑ آنے لگا۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور وہ بہت لاغر دکھائی دینے لگا۔ میں اکثر اسے کہتی کہ بیٹا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ کہتا کہ امی، میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ مگر اس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، اور گھر والے اور محلے کے لوگ بھی یہ بات محسوس کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اسے نظر لگ گئی ہے۔ میں غریب اور بے بس عورت تھی، مجھے کیا معلوم کہ میرے بیٹے کے دل میں کیسی گہری چوٹ لگی ہے۔ میں سمجھتی رہی کہ وہ اپنے دکھ کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، اور میں بے بس اس کے آنسوں کو پونچھتی رہی۔ کبھی کبھار جب میں اصرار کرتی تو وہ میرا دل رکھنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا۔ ڈاکٹر کوئی معمولی سی دوائی دیتا اور کہتا کہ پریشانی کی بات نہیں،
شاید وقتی تھکن ہے، مگر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب منور کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ وہ سارا دن بستر پر پڑا رہا اور کچھ کھانے پینے کی طرف بھی دھیان نہ دیا۔ میں پریشان ہو گئی اور میں نے اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر نے اسے کچھ ٹیسٹ کروانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ بہتر ہے کہ اسے بڑے ہسپتال لے جائیں۔ اس نے ایک ٹیسٹ تجویز کیا جس کا نام میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، مگر اس نے اشارے میں بتایا کہ شاید یہ کینسر کا ٹیسٹ ہے۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے بیٹے کو اتنی بڑی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی کہ یہ سب غلط ثابت ہو، مگر ڈاکٹر کی باتوں نے میرے دل میں ایک خوف بٹھا دیا۔ ہم غریب لوگ تھے، نہ اتنے پیسے تھے کہ بڑے ہسپتال میں علاج کروا سکیں، اور نہ ہی سمجھتے تھے کہ اتنے پیچیدہ ٹیسٹ کیا معنی رکھتے ہیں۔ میں نے بڑی مشکل سے تھوڑے بہت پیسے اکٹھے کیے اور اسے بڑے ہسپتال لے گئی، مگر دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھا تھا کہ کہیں کچھ ایسا نہ ہو جس کا سامنا کرنے کی ہمت نہ ہو۔ ڈاکٹر نے جو ٹیسٹ لکھ کر دیا وہ بہت مہنگا تھا، اور ہمیں اندازہ ہو چکا تھا کہ معاملہ سنگین ہو چکا ہے۔ نورا اماں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، اس دن ہسپتال کے وارڈ میں بیٹھے ہوئے ہمیں ایک ایسی خبر ملی جس نے ہماری زندگی کو اندھیروں میں بدل دیا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے منور کو کینسر ہے، اور وہ بھی ایک ایسی اسٹیج پر پہنچ چکا ہے جہاں وقت ضائع کیے بغیر علاج شروع کرنا ضروری ہے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے جوان بیٹے کو ایسی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ میرا دل جیسے بند ہونے لگا۔ میں جس کسی سے پیسے مانگ سکتی تھی مانگے، دوست، رشتہ دار، سب کے آگے ہاتھ پھیلایا، اور جہاں سے بھی ادھار لے سکتی تھی وہاں سے لے لیا تاکہ اس کا علاج شروع کر سکوں۔ معلوم ہوا کہ اسے بلڈ کینسر ہے، اور اس بیماری میں بار بار خون کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر خون کا عطیہ وقت پر نہ ملتا تو اس کی حالت بہت خراب ہو جاتی۔ ہر روز جیسے ایک نیا امتحان ہوتا تھا۔ ہر میرے بیٹے کی سانسیں گویا کسی اور کے خون کے سہارے جڑی تھی۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ اس کی بیماری کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے زندگی میں بہت زیادہ جذباتیت سے کام لیا، ہر وقت دل پر بوجھ رکھا اور اپنی صحت کی طرف کبھی توجہ نہ دی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس نے اپنے اندر بہت سے صدمے چھپائے تھے اور بار بار ٹوٹ کر سنبھلنے کی کوشش کی، مگر شاید اس کے جسم نے اتنا بوجھ برداشت نہیں کیا۔ میں اسے دیکھ کر کہتی تھی کہ منور، تیری چھوٹی چھوٹی محبتیں اور یہ خواب جو ہر بار تجھے توڑ جاتے ہیں، تو ان کے پیچھے پڑ کر اپنی زندگی کیوں برباد کر رہا ہے؟ میں اکثر اسے کہتی کہ بیٹا، یہ عشق محبت کی باتیں تو تیری زندگی کو دیمک کی طرح کھا رہی ہیں، مگر وہ میری بات کو ہنسی میں ڈال دیتا اور کہتا، امی آپ نہیں سمجھتی، محبت ایک عجیب شے ہے۔ مگر آج میں اس کے بستر کے پاس بیٹھی سوچتی تھی کہ شاید وہ ٹھیک کہتا تھا، یا شاید میں غلط تھی۔ لیکن جو بھی ہو، اب اس کے دل اور جسم پر جو بوجھ تھا اس کا کوئی حل نہ تھا۔ وہ ہر روز اور زیادہ کمزور ہوتا جا رہا تھا، اور میری امیدیں، میرے خواب بھی اس کے ساتھ ہی جیسے بجھنے لگے تھے۔ نورا اماں نے گہری سانس لی اور بتایا کہ جب منور کو یہ پتہ چلا کہ اسے کینسر ہے تو اس کے چہرے پر کسی خاص حیرت کا یا دکھ کا اظہار نہ تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ خبر بھی اس کے دل پر کچھ خاص اثر نہیں ڈال رہی تھی۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، امی، زندگی میں اس سے بھی زیادہ بری خبریں سن چکا ہوں۔ میرا دل پہلے ہی بار بار ٹوٹ کر بکھر چکا ہے۔ کینسر تو بس میری جان لے گا، لیکن میرا دل تو اس سے پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ نورا نے بتایا کہ اس کا بیٹا جس طرح سے اپنی باتیں کر رہا تھا وہ اسے اندر سے توڑ رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا، آخر تو کیا چاہتا تھا؟ منور نے خاموشی سے اپنی نظر جھکائی اور مدھم آواز میں کہا، امی، میں صرف یہ چاہتا تھا کہ زندگی میں ایک لڑکی ہو جو سچی محبت کرے، مجھے قبول کرے جیسے میں ہوں، اور میری بیوی بنے۔ ہم ایک دوسرے کا سہارا بنے اور ایک خوشگوار زندگی گزارے۔ میری سب سے پہلی محبت میں یہی خواب دیکھے تھے، مگر امی، اس نے میرا دل توڑ دیا۔ منور کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ اس نے کہا کہ پہلی محبت نے مجھے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد میں ہر لڑکی میں اسی کو ڈھونڈتا رہا۔ شاید کسی میں مجھے اس کی جھلک نظر آ جائے، مگر امی، ہر بار مجھے مایوسی ہی ملی۔ وہ میری زندگی کی پہلی اور سچی محبت تھی، اور اس نے مجھے اس لیے چھوڑا کہ میں غریب آدمی تھا۔ اس کے لیے میری محبت، میری چاہت شاید اتنی قیمتی نہ تھی جتنی دولت اور دنیاوی سکون۔
نورا اماں نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بتایا کہ اس کے بیٹے نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، امی اب تو وہ میری زندگی سے بہت دور جا چکی ہے۔ اس نے کسی اور سے شادی کر لی اور اس کے 2 بچے بھی ہیں، لیکن میرے دل میں اب بھی اس کی یادیں بسی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ درد بڑھتا گیا اور میں شاید کبھی ان یادوں سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ نورا نے کہا کہ اس کی باتیں سن کر میرا دل بھی ٹوٹ کر رہ گیا۔ وہ لڑکا جو دنیا سے سب کچھ مانگنے کی بجائے بس ایک سادہ سی محبت چاہتا تھا، جسے اس نے اپنی سب سے بڑی دولت سمجھا، وہ بھی اس کے نصیب میں نہ آئی۔ اور نورا نے آہستہ سے کہا، ڈاکٹر صاحب، شاید یہ سب کچھ اسی کا نتیجہ ہے کہ میرا بیٹا کینسر جیسی بیماری کا شکار ہو گیا۔ اس نے ہمیشہ ایک خالی پن محسوس کیا تھا، ایک ادھورا پن جو کبھی پورا نہ ہو سکا۔ نورا اماں کی آواز میں درد اور ماضی کی تلخ یادیں سمٹی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ اپنی کہانی سناتے ہوئے جیسے کسی گہری سوچ میں کھو گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب، میں اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتی تھی۔ شاید آپ کو میری محبت کا اندازہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ محبت صرف ایک ماں ہی سمجھ سکتی تھی، اور جو اپنی اولاد کو جنم دینے سے پہلے ہی 4 بار کھو چکی ہو۔ ہاں، میں 4 مرتبہ ماں بننے کی امید میں تھی، لیکن ہر بار میری اولاد دنیا میں آنے سے پہلے ہی مجھے چھوڑ گئی۔ ان کی موت میرے لیے گویا بار بار ایک سانے کی طرح تھی، جیسے میری قسمت میں ہی یہ خوشی نہیں لکھی تھی۔ گھر کے حالات میرے لیے بہت مشکل تھے۔ میری ساس ہر بار مجھے کوس تھی، مجھ پر طعنہ زنی کرتی کہ شاید میں اپنے کسی پچھلے گناہ کی سزا بھگت رہی ہوں۔ وہ کہتی کہ یہ عورت کوئی نہ کوئی گناہ کر کے آئی ہے، اسی لیے اس کے بچے زندہ نہیں رہتے، اس کے نصیب میں شاید اولاد کی خوشی لکھی ہی نہیں۔ ان کے الفاظ مجھے اندر سے چیر دیتے، لیکن میں خاموشی سے یہ سب کچھ سنتی اور دل میں دعا کرتی کہ خدا مجھ پر رحم کرے۔ اس زمانے میں میرے شوہر نے بھی مجھ سے منہ موڑ لیا۔ وہ دوسری شادی کا سوچنے لگا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ شاید مجھ میں کوئی کمی ہے اور اس کمی کو دور کرنے کا واحد حل یہی ہے کہ وہ کسی اور سے شادی کر لے، لیکن اس کے ارادے کے پورا ہونے سے پہلے ہی ایک دن وہ دنیا سے چلا گیا۔ اس کی موت نے مجھے بالکل تنہا چھوڑ دیا، مگر خدا کی مرضی کچھ اور ہی تھی۔ اس مشکل وقت میں جب میں اپنی تقدیر کے بارے میں سوچتی اور دل میں احساس شکست لیے بیٹھی تھی، مجھے پتہ چلا کہ میں دوبارہ ماں بننے والی ہوں۔ اس خبر نے میری زندگی میں ایک نیا رنگ بھر دیا، جیسے مجھے کسی نے موت کی وادی سے نکال کر زندگی کی روشنی میں لا کھڑا کیا ہو۔ اس بار میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ میری اس اکلوتی امید کو سلامت رکھے، اور میں اس خوشی کو اپنے دل میں بسانے کے لیے تیار تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے اکیلے ہی اپنے بیٹے منور کو جنم دیا اور اسے پالنے کی ذمہ داری بھی خود ہی اٹھائی۔ میرے بیٹے کی پرورش میں بہت سی مشکلات تھیں، معاشرے کی تلخیاں، مالی مسائل اور اکیلے پن کا بوجھ، یہ سب مجھے ہر روز تھکا دیتے تھے، مگر میں نے ہر حال میں اپنی پوری کوشش کی کہ میرے بیٹے کو کبھی میری کمی یا کسی محرومی کا احساس نہ ہو۔ اس کے ننھے قدموں کی چاپ، اس کی معصوم ہنسی اور بچپن کی شرارتیں میرے لیے جیسے زندگی کا مقصد بن گئی تھی۔ میں نے اس کے لیے اپنے خواب چھوڑ دیے، اپنی زندگی کو اس کے مستقبل کی بنیاد بنا دیا۔ میں نے ہر چیز میں اس کا خیال رکھا اور ہر لمحہ اسے اپنی محبت اور تربیت نے پروان چڑھایا۔ جب وہ بڑا ہو رہا تھا، اس کے ہر درد، ہر خوشی کو میں نے اپنے دل سے محسوس کیا۔ اگر کبھی اس کو خراش آتی تو میرا دل جیسے رک سا جاتا تھا۔ میری زندگی کی محنت اور میری محبت کا محور صرف وہی تھا۔ وہ میرا خواب تھا، میری دعاؤں کا جواب، میری زندگی کا واحد سہارا تھا۔ میں نے اس کے ہر احساس کو اپنی سانسوں میں بسا رکھا تھا۔ اب جب وہ ایسی حالت میں مبتلا ہے، جب اسے کینسر جیسی خطرناک بیماری نے گھیر رکھا ہے، تو میرا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، شاید آپ کو اس درد کا اندازہ نہ ہو جس ماں نے اپنی ساری زندگی اپنی محبت اور اپنی خواہش اپنے بیٹے کی خوشیوں پر نچھاور کر دی ہو، جس نے اسے ہر مشکل اور دکھ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہو۔ اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے جب وہ اپنے بچے کو اس حال میں دیکھتی ہے، یہ ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ وہ بیٹا جسے میں نے اپنے خون پسینے سے پالا، جس کی خوشیوں کے لیے میں نے اپنی خوشیوں کو پس پش ڈال دیا، آج وہ بے بسی کی حالت میں ہے۔ اس کے چہرے کی زردی، اس کی ادھوری زندگی اور اس کی بیماری کا قرب میرے دل کو نوچتا ہے۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی اولاد بیماری میں مبتلا ہو اور
وہ اسے اس عذاب سے بچانے کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ میرے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ایک ایسی بات بھی ہوئی تھی جس کے بارے میں نے منور کو نہیں بتایا تھا۔ میرا جوان جہان بیٹا بیمار ہو گیا اور اس کو کینسر ہو گیا۔ مجھے پتا تھا کہ یہ سب کچھ انہی لڑکیوں کی وجہ سے ہوا ہے جنہوں نے اس کو دھوکہ دیا۔ پہلے اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی اور بعد میں کہا کہ تم غریب ہو اور ہم تم سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ ہمارے پاس واقعی کچھ نہیں تھا۔ لیکن میرے بیٹے کی شکل بہت ہی اچھی تھی اور وہ ایک خوبرو مرد تھا اور کوئی بھی لڑکی اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہو سکتی تھی۔ اسی بات کو میرا بیٹا محبت سمجھ لیتا، اور جب ایک دن میرے گھر ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی کہ منور سے ملنا ہے۔ منور اس دن گھر پہ نہ تھا، وہ ہسپتال میں تھا کیونکہ ہمیں ابھی بھی پتہ چلا تھا کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے اور اسے ایڈمٹ کیا تھا۔ میں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس حالت میں ہے۔ میں نے کہا کہ وہ گھر پر نہیں ہے اور تم کون ہو؟ تو کہنے لگی کہ میں اس کی دوست تھی۔ میں نے کہا کہ دیکھو، ہمارے معاشرے میں مرد اور عورت کبھی دوست نہیں ہوتے۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ تم اس کی کیا تھی، لیکن یہ بتاؤ کہ یہاں کیوں آئی ہو؟ اب تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو کہنے لگی کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور کبھی بنے گا بھی نہیں، لیکن بات ایسی ہے کہ میری شادی ہونے والی ہے اور بہت مسئلے مسائل بن رہے ہیں۔ میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کی ہائی لگ گئی ہے۔ اب میں جس جگہ شادی کرنا چاہتی ہوں وہاں کبھی کوئی مسئلہ بنتا ہے تو کبھی کوئی۔ نکاح ہو چکا ہے لیکن رخصتی نہیں ہو رہی۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے گھر بیٹھے بیٹھے ہی طلاق ہو جائے گی۔ اس لیے میں منور سے معافی مانگنے آئی تھی کہ اگر اس نے میرے لیے کبھی بد دعا کی ہے تو وہ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے کہا کہ دیکھو، پھر اللہ نے تمہارے ساتھ بھی انصاف کیا ہے، تمہیں بھی یہ بتایا کہ تم نے غلط کیا۔ کہ یوں سن کے اس نے سر جھکا لیا اور کہا کہ ہاں غلط کیا تھا، تبھی تو معافی مانگنے آئی ہوں۔ میں نے کہا کہ منور تمہارے لیے کبھی بد دعا نہیں کرتا، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، پھر بھی میں اس کو کہہ دوں گی۔ میں تو نہیں بتانا چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کو کینسر ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میں مل لیتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ میں نے کہا کہ نہیں، تم نہ ہی ملو تو اچھا ہے، پہلے ہی تم لوگوں کی وجہ سے میرے بیٹے نے بہت وقت برباد کیا، اب میں نہیں چاہتی کہ تم اس کے سامنے جاؤ۔ اس نے کہا کہ دیکھو آنٹی، جیسے آپ کہیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی کسی کی بات نہیں مانی، لیکن میں نے اسے کہا کہ بس چلی جاؤ، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ منور آ جائے تو تمہیں دیکھ لے۔ منور نے کہا آنا تھا، وہ تو ہسپتال میں تھا۔ پھر بھی میں نے اس طرح سے بات کی اور میں نے یہ بات اس کو نہیں بتائی، پر مجھے پتا تھا کہ یہ کون سی والی تھی۔ یہ سب سے پہلے والی لڑکی تھی جس کے پیچھے منور نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ کسی کا دل توڑنا بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا آپ کو اسی دنیا میں ملتی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کا دل نہیں توڑا اور اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو سزا مل رہی ہوتی ہے۔ اور میرے خیال سے ایسا انسان سب سے زیادہ بدقسمت ہے جو سزا بھی بھگت رہا ہو اور جسے یہ بھی پتا ہو کہ میری سزا چل رہی ہے۔ ڈاکٹر مجھے یہ بھی کہتے تھے کہ اگر آپ کا بیٹا جینے کی امید چھوڑ کے بیٹھ گیا تو پھر دوائی نے اثر کوئی نہیں کرنا، اور یہی ہو رہا تھا۔ میں ان سے بہت سمجھاتی تھی لیکن وہ مانتا ہی نہ تھا۔ یہ سن کر میں نے ان سے کہا کہ آپ کو بتا دینا چاہیے تھا، تو کہنے لگی کہ میں نہیں بتانا چاہتی، اور میں نے بالکل ٹھیک کیا۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، ایک دن میری زندگی کا سب سے برا دن تھا جب میرے بیٹے نے مجھ سے یہ کہہ دیا کہ امی، مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت آ چکا ہے، میں ویسے بھی اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں، تو آپ میرے اوپر پیسے کیوں لگا رہی ہیں؟ وہ بہت کمزور ہو چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی مایوسی تھی کہ میں اسے دیکھ کر ٹوٹ رہی تھی۔ اس کا دل مکمل طور پر ہار چکا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ بس اس کی تکلیف ختم ہو جائے، لیکن میں تو ماں تھی۔ ڈاکٹر صاحب، میں کیسے اپنے بیٹے کی زندگی سے اتنی آسانی سے ہاتھ دھو دیتی؟ وہ میرا دل تھا، میری زندگی کا مقصد۔ اس کی ہر تکلیف میری اپنی تکلیف بن گئی، اور میں نے اسے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے اس کی زندگی کے لیے لڑنا ہے۔ اس کے الفاظ میرے دل میں چبھ گئے، مگر میں نے اس کے سامنے چپکے سے کہا، بیٹا، تمہارے لیے میں ہر ممکن کوشش کروں گی، تمہیں کبھی ہارنے نہیں دوں گی۔ چند دنوں کے بعد ہم نے وہ ہسپتال بدلا جہاں اس کا علاج چل رہا تھا، اور وہاں جا کر ڈاکٹر سے ملاقات کی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی حالت بہت نازک ہے اور اس کے علاج کے لیے فوری طور پر خون کا عطیہ ضروری ہے، لیکن میں بہت پریشان تھی۔
کیونکہ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہ تھا، اور میں نے سوچا کہ کہاں سے اتنی بڑی رقم اور خون کا انتظام کروں گی۔ ایک طرف میرا بیٹا اپنی حالت سے لڑ رہا تھا، دوسری طرف مجھے یہ سب کچھ کرنا تھا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے مشکل لمحہ تھا۔ میں نے جیسے ہی ہسپتال میں لوگوں سے مدد مانگنی شروع کی تو جہاں بھی گئی وہاں سے کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آتی۔ لوگ خون کا عطیہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے، لیکن جب انہیں پیسوں کی بات کی جاتی تو وہ کہتے کہ ہم خون دے سکتے ہیں مگر پیسے کہاں سے آئیں گے۔ میں حیران ہو گئی کہ جب زندگی اور موت کا سوال ہو تو کیوں سب چیزیں پیسوں کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ میں نے پھر چند لوگوں سے بات کی جنہوں نے واقعی مفت میں خون دیا، مگر یہ بھی کافی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں تو کیا وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا؟ اور اس طرح میں ایک طرف خون کی عطیہ کی کوششیں کرتی رہی اور دوسری طرف ڈاکٹر کے مشوروں کو سن کر اپنے بیٹے کے علاج کے لیے پیسوں کا بندوبست کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ یہ وقت میرے لیے ایک بھاری بوجھ بن چکا تھا۔ زندگی اور موت کے بیچ میں ہمیشہ اس کی زندگی کے لیے لڑ رہی تھی۔ جب تک میں ہمت نہ ہاروں، میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی زندگی کو بچانے کے لیے کچھ بھی کروں گی۔ اس پوائنٹ پہ مجھے یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ اس کا مریض کون سا تھا، کیونکہ اب مجھے یاد آ گیا کہ ایک بلڈ کینسر کا مریض یہاں پہ آیا جو جوان جہاں لڑکا ہے اور اس کی حالت بہت بری ہے۔ تھوڑی دیر پہلے جو ڈاکٹر میرے ساتھ تھا اسی کے بارے میں بات کر رہا تھا، کیونکہ وہ میرا اچھا دوست تھا اور یہ کیس اسی کا تھا۔ اس نے کہا کہ ایک اور جوان لڑکا کینسر کے ہاتھوں شاید اس دنیا سے چلا جائے گا۔ ہر جوان موت پہ ویسے انسان کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، منور کا علاج تو چل رہا تھا، کبھی وہ کچھ بہتر محسوس کرتا، کبھی اس کی حالت بگڑ جاتی اور کبھی خون کی کمی ہوتی، کبھی جسمانی درد اور کمزوری بڑھ جاتی۔ ہم ہسپتال کے چکر لگا رہے تھے، مگر ایک دن اچانک اس کی حالت اتنی زیادہ بگڑ گئی کہ میں دنگ رہ گئی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی اور جسم پر سرد پسینے آ گئے اور وہ جیسے بے حال سا ہو گیا۔ میں نے فوراً اسے ہسپتال لے آئی اور ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر فوراً خون کا انتظام نہ کیا تو اس کی حالت مزید بگڑ سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے صاف کہا کہ اگر خون کا فوری انتظام نہیں ہوتا تو وہ اس دنیا سے وقت سے پہلے ہی چلا جائے گا۔ وہ لمحہ میرے لیے ایک ٹراما بن گیا، مجھے جیسے دنیا پلٹ کر رکھ دی گئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر، اس کی تکلیف دیکھ کر بے بس ہو گئی تھی۔ میرے سامنے وہ لڑکا، وہ میرا بیٹا جو میرے خون سے جڑا تھا، اپنی زندگی کے آخری لمحے کی طرف بڑھ رہا تھا اور میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ڈاکٹر کی باتیں میرے دماغ میں گونج رہی تھیں اور میں اپنے دل کی دھڑکن تیز ہوتی سن رہی تھی۔ میرے دل پر جو بوجھ تھا اور وہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا تھا۔ میں اپنی آنکھوں میں آنسو روک کر ڈاکٹر سے کہہ رہی تھی کہ میں کچھ بھی کروں گی، بس اس کے لیے خون کا انتظام چاہیے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ میرے پاس نہ تو پیسے تھے اور نہ کوئی اور راستہ تھا جس سے میں خون حاصل کر پاتی۔ دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں سے بھی خون کا انتظام کرنا ہوگا، چاہے وہ کیسے بھی ہو، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اور پھر میں نے ایک ایسا کام کیا جسے میں بعد میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی سمجھتی ہوں۔ میں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو شاید میں نے نہ اٹھایا ہوتا تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی زندگی کو بچاؤں گی، لیکن اس وقت مجھے یہ سمجھنے کا وقت نہ ملا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ میں نے ایسا کچھ کیا جو نہ مجھے کرنا چاہیے تھا اور نہ ہی کسی اور کو۔ وہ لمحہ تھا جب میں نے اپنی تقدیر کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی، اور پھر جو کچھ ہوا وہ مجھے کبھی بھی فراموش نہیں ہو سکتا۔ میں نورا اماں کی باتیں سن رہا تھا اور اس کی زندگی کی تکالیف کا اندازہ لگا رہا تھا۔ وہ ایک ماں تھی جو اپنے بیٹے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، اور اس کے جذبات میں ایسا درد تھا کہ مجھے خود بھی اپنی آنکھوں میں نمی محسوس ہونے لگی۔ لیکن اتنی دیر میں ہسپتال کی طرف سے ایک ایمرجنسی کال آئی۔ ایک مریض پر خون کا ریئیکشن ہو گیا تھا اور اس کی حالت انتہائی تشویشناک تھی۔ ڈاکٹر اور نرسز ہسپتال میں ایک ہلچل سی مچ گئی اور فوراً علاج کی تمام کوششیں کی جا رہی تھی۔ میں ابھی یہ سب سن ہی رہا تھا کہ میری نظریں نورا اماں پر پڑی، جو میری باتوں میں اتنی مگن تھی کہ جیسے اس کے ذہن میں اور کچھ نہیں تھا۔ مگر جیسے ہی مجھے یہ اطلاع ملی، میں فوراً ان کی طرف بڑھا اور انہیں بتایا کہ ایک مریض کی حالت ابتر ہو گئی ہے اور مجھے جانا ہوگا۔ وہ پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، تو میں نے کہا کہ کسی نے اپنے بلڈ گروپ سے الگ خون لگوایا ہے اور اب اس کے پورے جسم پر عجیب سے دانے نکل آئے ہیں، لگتا ہے کہ اسے ڈالنا پڑے گا۔ میں نے یہ سب کچھ
اماں کو بتایا تو وہ حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ کیا ایسا ہوتا ہے؟ کہ ہاں بالکل، جب آپ اپنے بلڈ گروپ کے علاوہ کوئی اور خون لگوا لیتے ہیں تو پھر انسان کی جان پہ بن جاتی ہے، تو اس دنیا سے بھی جا سکتا ہے۔ نورا اماں کی حالت بھی بدل گئی، اس کی آنکھوں میں وہ خوف اور اضطراب آ گیا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی کہ یہ تو میرا منور نہیں ہو سکتا۔ وہ بے چین ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں وہ تکلیف چھلک رہی تھی جو ایک ماں اپنے بیٹے کے بارے میں سوچ کر محسوس کرتی ہے۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا اور اس کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، کیا یہ منور ہے؟ کیا یہ خون کا ریئیکشن میرے بیٹے کو ہو گیا ہے؟ میں فوراً ہسپتال کے عملے کے ساتھ اس مریض کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا۔ چند منٹ کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ وہ مریض نہیں تھا جس کے بارے میں نورا اماں فکر مند تھی۔ وہ بدقسمت شخص جو خون کے ریئیکشن سے متاثر ہوا وہ منور نہیں تھا، بلکہ ایک اور مریض تھا جس کی حالت بدترین ہو چکی تھی۔ یہ خبر مجھے جیسے راحت کا سانس دے رہی تھی اور میں فوراً نورا اماں کے پاس واپس آیا اور ان کی حالت اور چہرہ اتنے درد سے بھرا تھا کہ میں نے ان کو سنبھالنے کے لیے فوراً ان کے قریب جا کر کہا، نورا اماں فکر نہ کریں، آپ کا بیٹا منور ابھی زندہ ہے اور وہ ٹھیک ہے۔ یہ سنتے ہی نورا اماں کی آنکھیں کھل گئی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا سکون آیا جو مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے ان نے ساری دنیا کا بوجھ اپنے کاندھوں سے اتار پھینکا ہو۔ اس کی آنکھوں میں وہ تسلی اور سکون تھا جو صرف ایک ماں کو اپنی اولاد کی زندگی کی خبر سن کر مل سکتا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر اس نے میری طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، شکریہ ڈاکٹر صاحب، مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے میری دنیا ٹوٹ چکی ہے۔ وہ دم بخود ہو گئی تھی، لیکن پھر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی، ہر وہ جان گئی تھی کہ اس کے بیٹے کی زندگی ابھی برقرار ہے۔ اس لمحے میں نے سوچا کہ زندگی کتنی غیر متوقع ہوتی ہے، ہر انسان کے احساسات کتنے پیچیدہ۔ ایک لمحہ پہلے نورا اماں کا دل خوف اور درد سے بھرا تھا اور اب وہ امید اور سکون کے احساسات سے روشنی میں ڈوبی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ایک ماں کو اس کے بیٹے کی زندگی کا پتہ چلتا اور اس کی دعاؤں کا اثر محسوس ہوتا۔ نورا اماں کے پاس پیسوں کی کمی تھی اور اس کا کوئی ایسا عزیز یا رشتہ دار نہ تھا جو اس کی مدد کرتا، اور وہ اور اس کا بیٹا منور غریب تھے اور اپنی زندگی کی جدوجہد میں مسلسل مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ خون کا انتظام کرنا ایک بہت بڑی مشکل بن چکا تھا اور میں جانتا تھا کہ نورا اماں اس تکلیف میں کتنی تنہائی اور بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ لیکن پھر ایک دن جب میں نے ان سے اس مسئلے پر بات کی، مجھے ایک ایسا جواب ملا جو میری توقعات سے بہت ہٹ کر تھا۔ نورا اماں نے بتایا کہ اس کے پاس پیسوں کا انتظام تو نہیں تھا اور اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہ تھا کہ وہ خون کا عطیہ حاصل کر پاتی۔ اس نے مجھے کچھ ایسا بتایا جسے سن کر میں دنگ رہ گیا۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، جب کوئی اور مدد کرنے والا نہیں تھا تو میں نے اپنے بیٹے کی زندگی کو بچانے کے لیے ایک آخری قدم اٹھایا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی اور پھر اس نے سرگوشی کی، میں نے بکری کا خون بوتل میں بھر کر ہسپتال میں دے دیا۔ میرے لیے یہ ایک شاکنگ بات تھی اور میں سمجھ نہیں سکا کہ اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا، لیکن جب نورا اماں نے مجھے اپنی کہانی سنائی تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اس کی بے بصیرت اور اس کا خوف کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح منور کی زندگی بچ جائے، اور اس کی محبت نے اسے وہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا جو شاید اسے نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ دوسری طرف جب خون کا ریئیکشن ہونے کی خبر آئی، نورا اماں کی پریشانی اور خوف کی انتہا ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید بکری کا خون لگنے کی وجہ سے اس کے بیٹے کی حالت مزید بگڑ گئی ہو۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کی زندگی کی آخری امید ختم ہو چکی ہے اور اب وہ اس تکلیف کے سمندر میں غرق ہو چکی تھی۔ مگر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک معجزہ تھا۔ سب سے بڑی حیرت کی بات تو یہ تھی کہ بکری کا خون جو منور کو لگایا گیا، اس کے جسم پر کوئی بھی منفی اثرات نہ ہوئے، اس کی طبیعت میں کوئی بگاڑ نہ آیا تھا، بلکہ اس کی حالت پہلے سے بہتر ہو گئی اور ڈاکٹروں نے بھی اس پر دھیان دینا شروع کیا، اور وہ سب اس معجزے پر حیران رہ گئے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب ہر ڈاکٹر کے ذہن میں یہی سوال تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ خون کا ریئیکشن نہ صرف روکا گیا بلکہ مریض کی حالت بھی بہتر تھی۔ دوسری طرف ایک ایسی مریضہ تھی جس کا بلڈ گروپ اے پازیٹیو تھا، لیکن کیونکہ او پازیٹیو والے لوگ یونیورسل ڈونر ہوتے ہیں تو اس میں او پازیٹیو بلڈ لگانے کی ضد کی تھی۔ اس کے اوپر اتنا بڑا ریئیکشن ہوا تو اس کے پورے جسم پر دانے نکل آئے۔
अचानक से उसके गुर्दों ने भी काम करना छोड़ दिया और फिर वो वेंटिलेटर पर चली गई और अभी तक भी थी, लेकिन यहाँ पर मुनव्वर जिसे इंसान की बजाय जानवर का खून लग गया, वो बिल्कुल ठीक था और पहले से बेहतर था। ये मौजज़ा नहीं तो और क्या था। हम सारे हैरान थे और उसकी माँ की अक्ल पे भी हैरान थे, लेकिन वो सादा सी औरत थी और उसने सोचा होगा कि मेरे बेटे की जान बचाने के लिए मुझे कुछ तो करना ही है, तो उसने यही काम कर दिया। लेकिन आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि बेचारी कितनी मजबूर रही होगी। मैंने इस बात को समझा कि इंसानियत और तकदीर का एक रिश्ता होता है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। ये एक मौजज़ा था जिसकी हम सब ने गवाही दी। ये वो लम्हा था जब हम सब सजदे में गिर गए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी करामत थी। इस वाक़ये ने हमें ये सिखाया कि ज़िंदगी के कुछ हिस्से हमारी समझ से बालातर होते हैं और बाज़ औक़ात हम जिस चीज़ को महज इत्तफ़ाक़ समझते हैं वो दरअसल एक बड़ा मौजज़ा होता है। अब भी मुनव्वर का इलाज जारी है और उसकी हालत में बेहतरी आ चुकी है और हम सब उम्मीद करते हैं कि शायद उसकी ज़िंदगी का कुछ और वक्त बच जाए जो उसके लिए एक नया मौका बन सके। लेकिन हकीकत यह है कि उसकी ज़िंदगी की कीमत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हम सब उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए जदोजहद कर रहे हैं और यही वो हकीकत है जो हमें हर दिन मेहनत करने की तरगीब देती है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।